بے وقتی، دروغ بیانی اور کش فہمی کا نشانہ بنتی رہی، جن کی ذہانت اور ہنر کو منظر عام پر آنے سے روکا گیا، جن کی آواز دبائی دی جاتی رہی، وہ جو انتہائی باصلاحیت فنکار تھی۔ آج ہم ایسی ہی چند ممتاز خواتین کی کہانیاں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی تحریر، ان کا فن اور ان کی زندگیاں، ان کی ہمت، ان کا سیاسی فہم و شعور، ان کا جذبہ، اور سب سے بڑھ کر ان کی جد و جہد، جس نے ہمارے لیے مزاحمتی جمالیات یعنی ایسٹھیٹکس آف ریزسٹنس کی بنیاد رکھی۔ تاریخ یا ہسٹری آج تک صرف مرد ہی کی نقطۂ نظر سے لکھی گئی ہے، اس لیے ہسٹری یا تاریخ کو ہسٹوری ہی کہنا مناسب ہے، کیونکہ عورتوں کے وجود کو اور انسانی ارتقاء میں ان کے کنٹریبیوشن کو اس تاریخ نے شمار ہی نہیں کیا۔ گویا ہر سٹوری تو کبھی لکھی نہیں، اور یوں تاریخ میں عورت کو جو انسانی آبادی کا نصف ہے نظر انداز، بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ وہ نہ دکھائی دیتی ہے، نہ یاد کی جاتی ہے، اسے تو بس گمنامی میں دفنا دیا جاتا ہے۔ آج جو کہانیاں آپ دیکھیں گے اور سنیں گے، ایسی ہی چند دلیر اور حیرت انگیز طور پر غیر معمولی عورتوں کے بارے میں، جنہوں نے پدر شاہی نظام کے تسلط سے اپنے کو آزاد سمجھا، اس کے خلاف آواز بلند کی۔ ان عورتوں نے مردوں کے دوگلے پن کو خوب بھانپ کیا کہ وہ جو ان عورتوں کے ساتھ معاشرہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کو اپنے برابر کا ساتھی ماننے کے لیے ہمت نہیں رکھتے تھے۔ زائدہ اینا صاحبہ نے کیا خوب کہا ہے کہ ہمارے مسلم سماج کی اکثریت عورت کے حسن پر تو لوٹ پوٹ جاتی ہے، لیکن اس کی ذہانت نہیں صاحب، چھپکلی کا دماغ رکھنے والی کیسے ذہین ہو سکتی ہے؟ ناقص العقل مرد کے پیر کی جوتی، اس کا درجہ اتنا کمتر اور حقیر ہے کہ اس کے وضو اور غسل کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضو اور غسل کرنا منع ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو حضرت اشرف علی تھانوی کا بہشتی زیور ملاحظہ فرمائیے، جو آج بھی 21ویں صدی میں ہمارے یہاں لڑکیوں کو جہیز میں دیا جاتا ہے۔ زاہدہ ہنا صاحبہ کے اس تبصرے کے بعد اب ہم سب سے پہلے جن کا تعارف کرا رہے ہیں وہ ہیں عطیہ فیضی۔ عطیہ فیضی ایک مصنف، گائک، موسیقار، مدرس، فنون لطیفہ کی قدر شناس اور فنکاروں کی سرپرست۔ عطیہ 1877 میں ترکی کے شہر استنبول میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ حاجی حسن علی فیض حیدر بہت مالدار تاجر اور سلطنت عثمانیہ میں سفیر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ علمی و ادبی ذوق رکھنے کے علاوہ 19 زبانیں روانی سے بولتے تھے۔ عطیہ کی والدہ امیر النساء بیگم کا تعلق بمبئی کے معروف طیب جی خاندان سے تھا۔ وہ خود نہ صرف ادبی ذوق کی عامل تھی بلکہ خود بھی صاحب تصنیف تھی۔ ان کا ایک ناول نادر بیاں پہلی جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے ہی شائع ہو چکا تھا۔ عطیہ کی نانی کا بھی اس زمانے کی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین میں شمار ہوتا تھا۔ غرض یہ کہ ان کا خاندان اس زمانے کے دیگر مسلمانوں کے اعتبار سے بہت روشن خیال تھا۔ میں اور میری بہنیں زہرا اور نازنی انگریزی اسکولوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کے مختلف اجلاس میں شرکت کرتی تھی۔ ہم اپنی والدہ کے ساتھ ثقافتی اور ادبی پروگراموں میں شامل ہوا کرتی تھی، جہاں کھل کے آزادی نسواں، عورتوں کی تعلیم اور ان کے حقوق پر بحث و مباحثے ہوا کرتے تھے۔ ہم اپنے اسکول کی وہ واحد مسلمان لڑکیاں تھیں جو پردہ نہیں کرتی تھیں،
جس پر وہاں کے ہندوستانی مسلمانوں کو اعتراض تھا. لیکن ہم تینوں اسلامک طور طریقے سے بھی بخوبی واقف تھیں. قرآن کی صورتوں سے دلائل دے سکتی تھیں کہ شریعت میں واضح ہے کہ پردہ صرف جسم کا ہے, چہرے اور ہاتھوں کا نہیں. 1903 میں منعقد کی جانے والی محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے اجلاس میں میرے ماموں بدر الدین طیب جی نے عورتوں پر پردے کی پابندی کی پرزور مخالفت کی. مجھے یاد ہے انہوں نے اس موقع پر کہا تھا کہ پردے کا رواج عورتوں کو گھروں میں کچھ اس طرح بند رہنے پر مجبور کرتا ہے جیسے وہ کوئی انوکھی مخلوق ہے جسے قید میں رہنا ضروری ہے. کئی سال بعد 1925 میں جب مجھے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی جوبلی میٹنگ کا پتہ چلا جہاں انہوں نے عورتوں کو کارروائی میں نہ شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا, تو میں وہاں پہنچ گئی. عورتوں کے لیے پردے کے پیچھے بندوبست تھا. میں نے وہیں سے بولنا شروع کر دیا. جب مجھے روکا گیا تو میں پردہ ہٹا کر ڈائس پر چلی گئی اور پھر عورتوں کی تعلیم اور ان کے دیگر مساوی حقوق پر زوردار تقریر کر ڈالی. کیا علی گڑھ نے واقعی اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ علی گڑھ نے اپنی تنگ نظری, خود ستائی اور یک طرفہ پالیسی ترک نہیں کی. علی گڑھ نے خود کو بھی فریب دیا ہے اور لوگوں کو بھی. عورتوں کی حیثیت میں تبدیلی کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں ہے. کیا ہمیں بھی تعلیم کا حصول میسر آنا چاہیے یا ناخواندگی کا پردہ ہی ہمارا مقدر رہے گا؟ اگر ہمیں بھی تعلیم کا حق ہے تو کیوں نہ ہم بھی ریاضی اور سائنس پڑھیں, وہ سارے مضامین جو مسلمان مردوں کے لیے مروج ہیں. یا ہماری تعلیم فقط امور خانہ داری, سلائی, کڑھائی, تھوڑی بہت شاعری, تھوڑا سا فنون لطیفہ کا شغف تک ہو اور بس, تاکہ ہم زوجگی اور زچگی کے معیار پر پورے اتر سکیں اور وہیں تک محدود رہیں. میری گزارش ہے ان سوالوں پر غور فرمائیے گا. اس کے بعد آنے والے سالانہ اجلاسوں میں عورتوں پر پابندی کبھی نہیں لگی. مجھے فخر ہے کہ میرے اقدام نے عورتوں کو سیاست میں شمولیت کا حق دلوایا. عورتوں کی تعلیم کے حد تک تو عطیہ کا خاندان روشن خیال ضرور تھا, لیکن عطیہ اور ان کی بہنوں کی تعلیم کے دوران ہی عطیہ کی چھوٹی بہن نازلی کی شادی جنجیرہ کے نواب سے کر دی گئی. یہ نواب جنجیرہ کی دوسری شادی تھی. وہ پختہ عمر کے تھے اور نازلی 12 سال کی کم سن لڑکی تھی. اپنی بہن کی یہ بے جوڑ اور کم عمری کی شادی نے عطیہ کے دماغ میں شادی کے بارے میں گہرے تاثرات مرتب کیے. نتیجے کے طور پر ایک طرف تو وہ شادی کے بندھن سے کتراتی رہیں اور ان کی توجہ تعلیمی اور تخلیقی سرگرمیوں کی طرف مرکوز ہو گئی, اور دوسری طرف وہ کم عمری کے خلاف تحریک چلانے میں بھی پیش رہی. 1 ستمبر 1906 کے دن عطیہ بامبے سے لندن جانے والے ایک دوخانی جہاز میں سوار ہوئی. اس سفر کی تمام تر ردات اپنے پیاروں سے دور جانے کی افسردگی, اپنے ساتھی ہم سفروں کے خاکے اور سمندر کی طوفانی موجوں کی وجہ سے سفر کی بے آرامی عطیہ کے روز نامچے میں درج ہے. یہ قسط وار روز نامچہ خواتین کے ایک اردو رسالے میں شائع ہوا. اس طرح اس نوجوان دلیر عورت کے مشاہدات جو برطانوی ٹیچنگ اسکول میں حصول علم کے لیے گئی تھی, اپنے دیش ہندوستان میں رہنے والی عورتوں تک پہنچتے رہے. عورتوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے میری دلچسپی بڑھتی گئی. میں چاہتی تھی ہماری لڑکیوں کو پڑھنے کی سہولت حاصل ہو. جب ایک سرکاری اسکالرشپ کے ذریعے مجھے انگلستان میں ٹیچرز ٹریننگ کورس کرنے کا دعوت نامہ آیا تو میں بے حد خوش ہوئی. یہ 1906 کا سال تھا جب میں پہلی دفعہ برطانیہ کے سفر پر روانہ ہوئی. ٹریننگ کے بعد میں چاہتی تھی
کہ واپس آ کر اپنی ہم وطن بہنوں کی خدمت کروں۔ لندن میں 1 ماہ رہنے اور ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ہی مجھے احساس ہونے لگا کہ اتنے سے دنوں میں میں نے جو کچھ یہاں سیکھ لیا ہے اس کی بدولت میں ابھی واپس جا کر ایک چھوٹا سا اسکول تو کھول ہی سکتی ہوں۔ ٹریننگ کے دوران کا ہر لمحہ میرے لیے لطف کا باعث تھا۔ وہاں قیام کے دوران ایک ڈائری لکھتی رہی جس میں ہر دن کی رویداد درج کرتی اور جن لوگوں سے ملاقات ہوتی ان کے بارے میں بھی لکھتی۔ عطیہ نے یہ نوٹ نامچہ اپنے بمبئی سے لندن کے سفر سے لے کر لندن میں قیام، وہاں کی تعلیم، ثقافتی سرگرمیوں، ملاقاتوں اور رسم و رواج کے بارے میں پابندی سے لکھا۔ لندن میں عطیہ کی ملاقات پہلی دفعہ علامہ اقبال سے ہوئی۔ اس کا احوال انہوں نے کچھ یوں تحریر کیا: جس میں کہا گیا تھا کہ 1 اپریل کو آپ تشریف لائیے تاکہ آپ کی ملاقات محمد اقبال نامی ایک قابل اور ہونہار نوجوان سے کرائی جا سکے جو خاص اسی غرض سے کیمبرج سے لندن آ رہے تھے۔ اس سے پہلے میں نے اقبال کا نام کبھی نہیں سنا تھا، اور لندن میں مقیم ہندوستانیوں کی طرف سے مجھے اکثر اس قسم کے دعوت نامے آتے رہتے تھے، اس لیے میں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ لیکن مس بیک جنہوں نے یہ پیغام مجھ تک پہنچایا تھا، ان کا پرزور اصرار تھا میں اقبال سے ضرور ملاقات کروں، تو میں راضی ہو گئی۔ آداب عرض ہے، تسلیمات۔ آپ سے ملاقات کا اشتیاق تھا، سو آج پورا ہوا۔ آپ نے میرے لیے وقت نکالا جس کے لیے میں انتہائی شکر گزار ہوں مس فیضی۔ مسٹر اقبال، یہ فرمائیے آپ مجھ سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے تھے؟ ہندوستان اور لندن بھر میں آپ کے سفری روز نامچے کے اور آپ کے بڑے چرچے سنے، جس کی وجہ سے ملاقات کرنا ضروری ہو گئی۔ میں یہ تو ہرگز نہ مانوں گی کہ آپ نے کیمبرج سے لندن آنے کی زحمت فقط اس ذرا نوازی کے لیے گوارا کی۔ خیر، مذاق برطرف، اب اپنی اس تکلیف فرمائی کی اصل وجہ بیان کر دیجیے۔ دراصل میں سید اور بیگم علی بلگرامی کی جانب سے آپ کو کیمبرج تشریف لانے کی دعوت لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میرا مشن یہ ہے کہ آپ کی قبولیت ان تک پہنچا دوں۔ اگر آپ اس دعوت کو رد کریں گی تو یہ میرے لیے ایسا دعوے ناکامی ہوگا جس کا میں عادی نہیں، اور اگر آپ نے اس دعوت کو شرف قبولیت بخشی تو یہ آپ کے میزبانوں کے لیے باعث افتخار ہوگا۔ عطیہ لکھتی ہیں، اس ملاقات کے دوران مجھ کو پتہ چلا کہ اقبال فارسی، عربی اور سنسکرت کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت چوکس، حاضر جواب بھی ہیں، کسی کی کمزوری کو نہیں بخشتے اور اپنے گرد لوگوں پر طنز جملوں کے تیر بھی برساتے رہتے ہیں۔ فلسفے، تاریخ اور ادب پر گفتگو ہوتی رہی۔ کہیں بیچ میں میں نے خواجہ حافظ شیرازی کے چند اشعار پڑھ دیے۔ واہ، میں بھی حافظ کا بڑا معتقد اور مداح ہوں۔ جب میرا ذوق جوش پر آتا ہے تو حافظ کی روح مجھ میں حلول کر جاتی ہے اور میرا وجود اس میں ضم ہو جاتا ہے۔ پھر میں خود حافظ بن جاتا ہوں۔ آپ نے بابا فغانی کو پڑھا ہے؟ بابا فغانی؟ نہیں، میں نے ان کا نام بھی نہیں سنا۔ ارے آپ کو انہیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ ان کا کلام ہندوستان میں کم ہی ملتا ہے، لیکن ان کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ وہ حافظ کے برعکس ایک بالکل
مختلف انداز فکر اور نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں. واقعی، لیکن آپ دو مختلف انداز فکر رکھنے والے شاعروں کے کیسے متعاون سکتے ہیں؟ کیونکہ میں خود بھی دو مختلف شخصیات کا مجموعہ ہوں. ظاہراً دنیا دار اور پریکٹیکل نظر آتا ہوں، لیکن باطنی طور پر تخیل پرست، فلسفی اور صوفی. اس ملاقات کے بعد ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا. اپریل 1907 میں میں کیمبرج گئی، جہاں ہم روز ہی ملتے تھے. پھر کبھی لندن، کبھی کیمبرج میں ہم نے وقت ساتھ گزارا. جب اقبال جرمنی میں تھا تو میں اس سے ملنے ہائیڈلبرگ بھی گئی. جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی ہے بلبل مجھے، خوب یہ قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے. یوں اقبال اور عطیہ کی دوستی کی ابتدا ہوئی. انگلستان اور جرمنی میں اقبال سے ملاقاتوں کے بارے میں عطیہ کی تحریروں کو پڑھا جائے تو اقبال ہمیں ایک انتہائی ذہین، شرارت کی حد تک زندہ دل اور رومانی شخص نظر آتے ہیں. 27 ستمبر 1907 میں عطیہ واپس ہندوستان پہنچے. تہذیب نسواں میں انہوں نے اپنے روزنامچے کا آخری مراسلہ یوں تحریر کیا: لو سمندر ختم، ساحل بمبئی آ گیا. اپنا وطن، اپنے وطن میں میں سلامت پہنچی. عزیزوں کی صورتیں نظر آئیں اور ان سے مل کر خدا کا شکر ادا کیا. اب تہذیبی بہنوں سے رخصت لے کر خدا حافظ کہتی ہوں. راکمہ عطیہ. ہندوستان آنے کے بعد بھی عطیہ کی اور اقبال کی خط و کتابت جاری رہی. اقبال بھی اب ہندوستان آ چکے تھے اور انہیں مالی دشواریاں درپیش تھیں، جن کا اظہار انہوں نے اپنے خطوط میں کیا. اقبال نے عطیہ سے حیدرآباد دکن کی ریاست میں کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے ایک تعارفی خط کی فرمائش کی. عطیہ نے وہ فرمائش پوری تو کر دی، مگر ساتھ ہی برہمی کا اظہار بھی کیا. میں جانتی تھی کہ اقبال کو مالی پریشانیوں سے دوچار ہے، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ حیدرآباد کی شان و شوکت کا شکار ہو کر کہیں وہ اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کو کسی بڑے مقصد میں صرف کرنے کے بجائے انہیں ضائع کر دے گا. جب اقبال ہندوستان واپس آیا تو وہ بدل گیا تھا. اقبال جیسا میں اسے یورپ میں جانتی تھی وہ ویسا نہیں رہا. جو اسے ابتدائی دنوں میں نہیں جانتے تھے وہ اس کی قابلیت اور صلاحیتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے، جس کی نمود کی خداداد صلاحیت اس میں موجود تھی. ہندوستان واپس آ کر اس کی چمک دمک کجلا گئی. وقت کے ساتھ ساتھ یہ کجلاہٹ اس کے سارے وجود پہ سرایت نہ کر جائے. عطیہ نے اقبال سے اپنی ناراضگی کا بھرپور اظہار اپنے ایک خط کے ذریعے کیا. اقبال نے اس کا جواب عطیہ کو کئی طویل خطوط میں دیا. عطیہ سے ان کی گہری قلبی اور وابستگی کا یہ اظہار تھا. اقبال لکھتے ہیں: آپ کے ملامت نامے کے لیے جس کا میں نے بہت مزہ لیا، سراپا سپاس. ایک دوست کی ملامت سے بڑھ کر اور کیا لطف ہو. پھر آگے کہتے ہیں: مجھے ڈر ہے کہ آپ میرے عمل اور عزائم کے بارے میں سخت غلط فہمی کا شکار ہیں اور آپ سے ملے بغیر اس کا تدارک آسان نہیں. اس دوستی کی خاطر جس کا میں اب بھی مدعی ہوں، وہ
ہمارا ایک دوسرے سے ملنا قطعاً ضروری ہو گیا ہے۔ کہیں اور اقبال یہ لکھتے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں وہ باتیں لکھ رہا ہوں جو روبرو ہونی چاہیے، کیونکہ میرا جی چاہتا ہے کہ دل نکال کر کاغذ پر رکھ دوں اور بہت سی دوسری باتیں کروں، اگرچہ وہ لازماً ایسی ہیں جو کاغذ پر پہلے ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ان دنوں کی یاد میں جب آپ کو مجھ پر اتنا اعتماد تھا اور میرا اس قدر لحاظ تھا۔ دسمبر 1911 تک اقبال عطیہ کو اپنی غیر مطبوعہ نظمیں بھیجتے رہے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ تھم گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عطیہ کی قربت سیمیول رحامین سے بڑھتی گئی اور 1912 میں عطیہ اور سیمیول رحامین نے شادی کر لی۔ انہی دنوں اقبال کی بھی تیسری شادی ہو گئی اور عطیہ اور اقبال دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں محور ہو گئے۔ عطیہ یورپ اور امریکہ کی ادبی اور علمی محفلوں، موسیقی لیکچروں اور رحامین کے لکھے ہوئے ڈراموں کی پیشکش میں مصروف ہے۔ ساتھ ساتھ ہندوستانی عورت کے لیے جدید تعلیم اور آزادی کی تگدو میں لگی ہیں۔ میں نے نوجوانی کے زمانے سے لاہور سے چھپنے والے تہذیب نسواں اور علی گڑھ میں شائع ہونے والے خاتون جیسے اصلاحی جریدوں کے لیے اردو میں مضامین لکھنے شروع کر دیے، لیکن میں پھر بھی اردو پر مزید دسترس حاصل کرنا چاہتی تھی۔ خوش قسمتی سے ہمارے خاندان کے مولانا شبلی نعمانی سے دیرینہ مراسم تھے اور ہم سبھی ان کی قابلیت اور شخصیت کے مدعا تھے۔ تسلیمات جیتی رہی۔ شبلی صاحب، آپ اردو میں میری تصحیح کر دیں گے؟ جی ضرور، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ ان مشہور خواتین کی طرح اسپیکر اور لیکچرر بن جائیں جو پارسی اور انگریز قوم میں ممتاز ہو چکی ہیں، لیکن اردو میں، تاکہ عام لوگ بھی سمجھ سکیں۔ آپ میں ہر طرح کی قابلیت موجود ہے، صرف مشق کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ پرانے لوگ آزادی سے بے پردہ مجمع عام میں عورتوں کا تقریر کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن آپ تو اس میدان میں آ چکی ہیں، اس لیے اب جو کچھ ہو کمال کے درجے پر ہو۔ تو پھر بتائیے کیسے شروع کریں؟ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کو اپنا لکھا ہوا کوئی مضمون دکھا تا آپ دیکھ سکیں کہ میری اردو کیسی ہے، پر آپ کو کتنے کام ہوں گے؟ نہیں، فی الحال میں فارغ ہوں، اس لیے سب سے پہلے تصحیح کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تا آپ دیکھ لیں، اس کی جگہ پہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ تاکہ آپ دیکھ لیں۔ دوم یہ کہ آپ کو کتنے کام ہوں گے کے بجائے آپ کو کہنا چاہیے تھا آپ کو بہت سے کیا کام ہوں گے، کیونکہ جو آپ نے کہا وہ چندہ قابل گرفت نہیں لیکن فصاحت کے خلاف۔ میرا جی نہیں مانتا کہ آپ کی اردو کے روشن چہرے پر داغ رہنے پائے۔ مولانا شبلی نعمانی ایک مذہبی اسکالر ہونے کے علاوہ اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر بھی، ادب اور موسیقی سے خصوصی رغبت بھی رکھتے ہیں۔ وہ بے شمار تاریخی و تحقیقی مضامین لکھ چکے ہیں، اعلیٰ درجے کے سخن شناس، نقاد اور مقرر ہوئے۔ یقیناً عطیہ کی ذہانت، بے باک انداز اور دانشورانہ مزاج سے حیران ہوئے ہوں گے۔ میں تمہیں فارسی پڑھاؤں گا اور اردو کی انشاء پر دازی سکھاؤں گا۔ معاف کرنا، میں نے آپ کے بجائے تم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ کے لفظ میں بیگانہ پن۔ بالکل صحیح۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا قرار دیا ہے؟ کیا ریفارمیشن یا اشاعت تعلیم
یا تصنیف و مضمون نگاری، اس میں سب سے پہلے مقصد کے سوا جس کا میں اہل نہیں ہوں، باقی میں تم کو کافی مدد دے سکتا ہوں۔ میں عورتوں کی تعلیم کے فروغ کے، ان کی معاشرے میں حیثیت کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں۔ مسلمانوں میں لڑکیوں کی کم عمر میں شادی کر دیتے ہیں، اس کے خلاف مہم چلانا چاہتی ہوں۔ بہت خوب عطیہ، اب تو تم اردو میں اپنے مطالب نہایت خوبی سے ادا کر سکتی ہو، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اردو تقریر میں اصل مضمون کی خوبی سے زیادہ طرز ادا کی خوبی کا لحاظ ہونا چاہیے۔ تقریر میں تمام اعضاء کو زبان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تم شعر خود کہتی نہیں، لیکن شعر کہنے سے شعر سمجھنا زیادہ مشکل ہے، اور یہ وصف تم میں موجود ہے۔ تمہاری ذہانت اور قابلیت تمہاری تحریروں میں نظر آتی ہے۔ میری لڑکی جب تمہارے خط پڑھتی ہے تو سخت حیرت زدہ ہو جاتی ہے کہ اس قابلیت کی بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ تم سے خواجہ حافظ کے شعر سنے۔ خدا نے تمہیں خوش آواز عطا کی ہے اور نہایت مؤثر آواز ہے، لیکن افسوس کہ تمہیں ہندوستانی موسیقی سے اچھی واقفیت نہیں۔ موسیقی کی معلومات ضروری ہے، ورنہ بے لطفی پیدا ہوگی۔ میں تمہیں منشی نول کشور کی چھاپی ہوئی کتاب قانون موسیقی بھیجوں گا، اس کا مطالعہ کرنا۔ اور ہاں، گراموفون کی پلیٹوں میں جو پیارے صاحب کے گانے بند ہیں وہ سن، اس میں ان کے راگ گادرا کے نام بھی لکھے ہوئے۔ تم سے بارہا گانا سننے کا جی چاہتا ہے۔ کون اس راہ سے گزرا ہے کہ ہر نقش قدم، کون اس راہ سے گزرا ہے کہ ہر نقش چشم عاشق کی طرح اس کا تماشا تھا، چشم عاشق کی طرح اس کا تماشا رگے سنگم شرار می نویسم، کفے حاکم غبارے می نویسم۔ قرتِ عین، تمہارا خط جو مدت کے بعد ملا تو میں نے بے ساختہ اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور دیر تک بار بار پڑھتا رہا۔ افسوس، دیر تک ملنے کی امید نہیں۔ میں وطن، احباب، آرام سب چھوڑ دوں، لیکن ایک مذہبی اور قومی کام کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ ورنہ بمبئی یا جنجیرہ دو قدم پر تھے۔
بار بار جی چاہتا ہے کہ تم کو اس طرح فارسی پڑھاؤں کہ فارسی شاعری اور فارسی زبان کا ایک ایک نقطہ ذہن میں آ جائے۔ میرا دیوان بوئے گل اگر تم سمجھ کر پڑھ لو تو فارسی لٹریچر کی ادائیں کسی قدر تمہیں معلوم ہو جائے، لیکن یہ کیسے ممکن؟ میں عرش تک نہیں پہنچ سکتا، تم عرش سے اتر نہیں سکتے، تاہم نا امیدی نہیں، کبھی تو زندگی کے جھگڑوں سے فرصت ملے گی۔ شبلی نعمانی، 28 اپریل 1909، لکھنؤ۔ ہم نے بھی حضرت شبلی کی زیارت کی تھی، ہم نے بھی حضرت شبلی کی زیارت کی تھی، یوں تو ظاہر شہدائی یوں تو ظاہر مقدس تھا، شہدائی تھا۔ ہم نے بھی حضرت شبلی کی زیارت کی تھی، یوں تو ظاہر مقدس تھا، شہدائی۔ عطیہ اور علامہ شبلی کا تعلق اور خط و کتابت کا سلسلہ شبلی صاحب کی 1914 میں وفات تک قائم رہا۔ عطیہ نے اپنے شفیق استاد کے مشورے اور نصیحت دل میں باندھ لیے اور ان پر عمل بھی کیا۔ ہندوستانی کلاسیکی موسیقی اس حد تک سیکھی اور سمجھی کہ 1913 میں دی میوزک آف انڈیا کے عنوان سے کتاب شائع کی۔ یہ ایک السٹریٹڈ یعنی خاکوں سے مذہبی کتاب، خاکوں سے مزین کتاب ہے، جس میں موسیقی سے تعلق تصاویر سیموئل رحامین نے بنائی تھی۔ سیموئل فیضی راہمی جو عطیہ کی وجہ سے یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، عطیہ کے ساتھ مل کر ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ گئے، جہاں عطیہ موسیقی پر لیکچر دیتی، سیموئل کی پینٹنگ کی نمائش ہوتی اور نامور فنکاروں اور اہم شخصیات سے ملاقات ہوتی۔ بالآخر بمبئی میں مالابار ہل پر واقع اپنی رہائش گاہ میں فری آرٹ سرکل کے نام کے تحت ادبی اور ثقافتی جلسے منعقد کرنا شروع کیے، جن میں ملک کے بڑے نامور فنکاروں کے ساتھ نئے موسیقار، گائک اور رقاص شامل تھے۔ بمبئی میں محمد علی جناح سے عطیہ اور ان کے شوہر کی اچھی شناسائی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد جناح صاحب نے ان دونوں کو کراچی آ کر بسنے اور یہاں پر ایک ثقافتی ادارہ بنانے کی دعوت دی، تو عطیہ اور سیموئل رحامین پاکستان آنے پر راضی ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہوگی جہاں عورتوں کی آزادی اور ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ میں وہ بھرپور حصہ لے سکیں گے۔ اپنے بمبئی کے گھر ایوان لفت سے انہوں نے اپنا بیش بہا پینٹنگز کا ذخیرہ کراچی روانہ کیا اور 1948 میں وہ دونوں کراچی پہنچ گئے، جس مقام پر ہم آج شام جمع ہوئے،
और उनका तस्करा कर रहे हैं, लगभग यही अतिया फैज़ी रहामीन का ऐवान रिफ़त बम्बई से कराची मुंतकिल हुआ था। ये ज़मीन उनको दी गई थी जिस पर उन्होंने अपने खर्च से इमारत तामीर की और फिर 3 आर्ट सर्कल कराची में सरगर्म अमल हो गया। अदबी अजलास, मौसीकी और रक़्स की महफिलें सजी। लेकिन ये चांदनी मुहावरे के ऐन मुताबिक 4 दिन की ही साबित हुई। अतिया ने अल्लामा इकबाल के खतूत और यूरोप में उनसे मुलाकातों के अहवाल पर मबनी किताब लिखी। इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान कहलाने के साथ अपनी मजहबी हस्ती गिरदाने जाते थे, तो उनको गोश पोश का इंसान जाहिर करने की मजाल कैसे बर्दाश्त की जा सकती थी। कुछ बाअसर अफराद ने इस जुर्म की पादाश में अतिया और उनके शौहर पर नाजायज़ कब्ज़ा करने का इल्ज़ाम लगाकर इस मकाम से बेदखल करवा दी। वो खामोशी से एक होटल मुंतकिल हो गए। आमदनी का कोई ज़रिया ना होने के बावजूद पहले जेवर और फर्नीचर बिका, फिर कपड़े फरोख्त। सैम्यूल 1964 में इंतकाल कर गए। अतिया ने उनकी पेंटिंग्स KMC को दे दी थी और 3 साल बाद मफलूकुल हाली और कसमा पुरसी के आलम में 90 साला अतिया फैज़ी राहमीन ने आंखें मूंद ली। एक ऐसी शख्सियत जिसे हमारे आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए था, गुर्बत और गुमनामी में इस दुनिया से रुखसत हो गई और यूं डूब गया हमारी फन्नी और सकाफती तारीख का एक रोशन सितारा। अब हम उन ख़वातीन की तरफ आते हैं जिन्होंने ऐसे फ़न को अपने लिए चुना जो पाकिस्तान में तकरीबन ममनू करार दिया गया है। रक़्स। कराची में मैडम आजूरी के रक़्स का प्रोग्राम अतिया फैज़ी राहमीन के 3 आर्ट सर्कल के ज़ेर एहतमाम ऐवान रिफ़त में ही मुनाक़िद हुआ था। मैडम आजूरी का असल नाम आना मारी था। वो 1907 में बेंगलोर में पैदा हुई थी। उनके बाप एक जर्मन ज्यू डॉक्टर थे और उनकी माँ एक ब्राह्मण हिंदू। आना मरी को बचपन से ही रक़्स का शौक़ था। वो हिंदुस्तानी फिल्में देखती थीं और उनकी ख्वाहिश थी कि वो उसी किस्म का हिंदुस्तानी रक़्स करें, लेकिन उनके वालिद ने उनको वेस्टर्न बैले सीखने कहा और पियानो भी सिखाया। जब ये ख़ानदान बम्बई पहुंचा तो वहाँ उनकी मुलाकात अतिया फैज़ी से हुई। अतिया ने आना मरी को कहा कि तुम हिंदुस्तानी क्लासिकी रक़्स सीखो। तो अतिया फिर मद्रास गई। वहाँ उन्होंने रुक्मणी देवी से कला क्षेत्र में हिंदुस्तानी क्लासिकी रक़्स सीखा। वहीं पर उन्होंने फिर अपना नाम भी तब्दील कर लिया और आजूरी कहलाने लगे। उनकी शादी एक मुस्लिम नेवी अफसर से हुई और पार्टीशन के बाद वो दोनों पाकिस्तान आ गए। कराची में आजूरी की मुलाकात फिर से अतिया फैज़ी से हुई और अतिया फैज़ी के ऐवान रिफ़त में 3 आर्ट सर्कल के तहत एक ऐसा प्रोग्राम रखा गया, मुनाक़िद किया गया जो शायद कराची में कम अज़ कम या पाकिस्तान में क्लासिकल भरतनाट्यम का पहला परफॉर्मेंस था।
Dali Ginatong Taman. मैडम माजूरी ने पाकिस्तान में कई फिल्मों में काम भी किया, लेकिन बहुत जल्दी उनको ये समझ में आया कि यहाँ बनने वाली फिल्मों के मेयार से वो मायूस हो गए और फिर उन्होंने अपने डांस ट्रूपे के साथ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जा कर के सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इंग्लिस्तान के दौरे किए, जहाँ उन्हें काफ़ी पذیرائی भी मिली। उन्होंने कराची में चंद स्कूलों में पढ़ाया भी, आर्ट भी सिखाया और फिर 1977 में ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। आर्ट्स काउंसिल्स बैन कर दिए गए। मैडम माजूरी की तस्वीरें हैं हमारे पास कुछ दिखाने के लिए, और स्टेज पर रक्स को गैर इस्लामी करार दिया, बल्कि बैन कर दिया। अगर मैडम माजूरी की तस्वीरें दिखा दें मेहरबानी करके। मैडम माजूरी की तस्वीरें दिखा सकते हैं या नहीं? मैडम माजूरी अपने घर में रक्स सिखाने लगी, लेकिन यहाँ भी मुल्लाओं के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ा। 1999 में वो तन्हाई और गुमनामी में इंतकाल कर सके। नहीं, तस्वीरें होंगी या नहीं यहाँ पर? परवीन कासिम, ये एक और नाम है जो कि रक्स की दुनिया में आज याद ही नहीं किसी को। परवीन कासिम एक बाकायदा तरबियत याफ्ता क्लासिकल डांसर थी। रक्स की तालीम उन्होंने बचपन से अपने वालिद मोहम्मद कासिम से हासिल की। मोहम्मद कासिम खुद एक मूसीकार, कथक के माहिर, जिन्होंने अपने सारे बच्चों को रक्स और मौसीकी सिखाया। वो अपनी बेटी परवीन कासिम के लिए सोलो डांसेस भी कोरियोग्राफ करते थे। इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया जो पाकिस्तान भर में कथक डांस परफॉर्म करता था, और कई बार मोहम्मद कासिम खुद अपनी बेटी के साथ परफॉर्म भी करते।
जी। पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया, कई फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया, कई अवार्ड्स हासिल किए। लेकिन जब 1980 में रक्स पर बैन लग गया तो उनकी कोई और आमदनी नहीं रही और इस तरह पाकिस्तान को दुनिया भर में नुमाया करने वाली एक बेहतरीन फनकार गुर्बत और तंगी और तारीकी की नज़र होकर इस दुनिया से चल बसी। 1956 में प्राइम मिनिस्टर सोहरवर्दी ने कलकत्ता से मिस्टर एंड मिसेस घनश्याम को पाकिस्तान आने के लिए मजबूर किया। मिसेस घनश्याम, जिनका नाम नीलमा था, कराची आकर के इन्होंने अपनी एकेडमी खोली रिदमिक आर्ट्स सर्कल के नाम से। यहाँ पर वो लोग 30-35 साल तक रक्स और मौसीकी की तालीम देते रहे। नीलमा घनश्याम खुद एक मणिपुरी डांसर थी। हमारे पास उनकी एक वीडियो है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं।
और रक्स को बैन लगता गया तो मिस्टर एंड मिसेस घनश्याम को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। 1950 और 60 के अशरों में कराची में बहुत से नाइट क्लब और बार्स होते थे। दुनिया भर से कैबरे डांसर्स यहाँ अपने फ़न का मुजाहरा करने आते थे और यूँ लगता था कि पाकिस्तान को फ़न और सकाफ़त के ज़रिए अपने आप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की नई बनने वाली बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई कंपनी PIA के साथ ही हुकूमत को नई मुमलिकत के मस्बत फ़रोग़ के लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स के ताइफा की ज़रूरत महसूस हुई। उस वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। ये एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था जहाँ सिफारत खाने थे, इसलिए यहाँ बड़ी तादाद में गैर मुल्की भी रहते थे। चुनाचे 1960 के अशरे में पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई कंपनी की सरपरस्ती में PIA आर्ट अकेडमी का क़याम अमल में आया। महल निगार मसरूर इस एकेडमी की डायरेक्टर और कोरियोग्राफर मुकर्रर हुई। 1966 में उन्होंने सन्स ऑफ द रिवर के उन्वान से एक बैले को कोरियोग्राफ किया जो लंदन के कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट में पेश किया गया, जिसमें मलिका एलिज़ाबेथ दोम मेहमान ख़ुसूसियत की हैसियत से शिरकत की। ये थी रक्स की कहानी मुख्तसरन। मेरे साथ इंसाफ करना, इससे पहले कि मैं मिट्टी में रख जाऊं। मेरे साथ इंसाफ करना। जून 1984 दिन के तकरीबन 11 बजे ट्रिग रोड ट्रेन स्टेशन पर एक 30-35 साल औरत ने ट्रेन की पटरी पर आकर अपनी जान दे दी। उसके एक हाथ में कुर्रतुल-ऐन हैदर की किताब शीशे का घर और दूसरे हाथ में अगरबत्ती का पैकेट था। यकीनन ये खुदकुशी ही थी। 4 शादियां, रेल की पटरी पर जिस्म के 4 टुकड़े बिखरे हुए, 4 नाकाम खुदकशियों की कोशिश और 5वीं कामयाब कोशिश। कराची में खुदकुशी करने वाली ये पुरस्कार औरत कौन थी और इसने कराची में ही खुदकुशी की? मैं
سارا شگفتہ ہوں. لوگ مجھے اردو کی پہلی اینگری ینگ پوئٹس کہتے تھے، لیکن لوگ میرے بارے میں اور بھی بہت چہمگوئیاں کرتے تھے. سارا شاعری تو اچھی کرتی ہے لیکن دوپٹہ لینے کی سوچ بوجھ نہیں اسے. اگر اپنی شاعری اور اپنے جسم میں تھوڑی بہت تمیز پیدا کر لے تو بہتر ہوگا. یہ بن جال کے پکڑے جانے والی مچھلی ہے، لیکن افسوس میں اس کو بہن کہہ چکا ہوں. نماز پڑھا کر بیٹی، یہ لچھن ٹھیک نہیں ہے. سارا تو مجھ سے عشق کرتی ہے. سارا آسان شکار ہے. سارا تو میرے ساتھ سو چکی ہے. ہاں واقعی. ہم نے بچپن سے ہی گھر میں غربت دیکھی. ہم بہن بھائی چھوٹی عمر میں ہی گھر بیٹھ کر پھول پروتے اور انہیں بیچا کرتے، لیکن اس سے بھی ہماری بھوک نہیں مٹتی تھی. ہمارا باپ زندہ تھا لیکن ماں کو چھوڑ چکا تھا اور ہم یتیموں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے. جب میں پہلی بار دلہن بنی تو میری عمر 14 برس تھی. 3 سال میں 3 بچے جن چکی تھی. میں 2 بچوں کی انگلیاں تھامے اور ایک بچے پر برقع تانے سبزی خریدنے جایا کرتی تھی. میں سبزی یوں خریدتی تھی کہ چونی بچی رہے. جب کافی ساری چونیاں جمع ہو گئیں تو میں نے 9ویں جماعت کی کتابیں خریدی اور شوہر کی مار پیٹ کے باوجود اپنی پڑھائی شروع کر دی. اب میں بچوں کو دیکھتی، سارے گھر کا کام کرتی اور پھر بچوں کو سلانے کے بعد اپنی میٹرک کے امتحان کی تیاری کیا کرتی تھی. ایک روز میری بھانجی آ کر میرے گھر ٹھہری. اس وقت میرا چھوٹا بیٹا 7 دن کا تھا. وہ رات آدھی رات کو دوسرے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی، خالہ خالہ. میں بھاگی. جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا میرا شوہر میری بھانجی پر چڑھا ہوا ہے اور میری بھانجی اس کے چنگل سے بچ نکلنے کے لیے ہاتھ پیر پٹک رہی ہے. میں دوڑ کر اپنے کمرے میں گئی اور اپنی 1 سالہ بیٹی کو اٹھا لائی اور کہا، اگر سونا ہے تو اپنی بیٹی کے ساتھ سو. اور اسی رات مجھ کو طلاق ہو گئی. بس پھر میری میٹرک کی پڑھائی بھی رہ گئی. میں اپنے بچوں کو لے کر کراچی چلی آئی. کراچی میں آ کے کام شروع کیا، بچوں کی دیکھ بھال کرتی رہی. ایک روز بچوں کا باپ آیا اور اس نے کہا کہ وہ بچوں کو لے کر جانا چاہتا ہے. اس نے قسم کھائی کہ وہ بچوں کو چند روز میں لوٹا دے گا. کئی دن گزر گئے لیکن میرے بچے نہیں آئے. مہینے گزرے، پھر سال، پھر 2 سال اور پھر کئی سال گزر گئے لیکن میرے بچے واپس نہیں لوٹے. میری کوکھ میں درد اٹھتا ہے جب مجھے بچے یاد آتے ہیں. میرے قبیلے کی کوکھ سے جب صرف چیخ پیدا ہوئی تو میں نے بچے کو گود سے پھینک دیا اور چیخ کو گود میں لے لیا. کراچی میں مجھے فیملی پلاننگ میں نوکری مل گئی. وہاں میرے ساتھ ایک آدمی سروس کرتا تھا جو اپنے آپ کو شاعر کہتا تھا. سارا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے. آئیے ریسٹورنٹ چلتے ہیں.
مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں کر لوں گی. مگر قاضی کو دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں. اچھا تو قاضی کی آدھی فیس تم ادھار لے لو اور آدھی میں لے لیتی ہوں. اور میرے گھر والے تو شریک ہوں گے نہیں, تو میری طرف کی گواہ بھی تم ہی لیتے آنا. یہ تھی میری دوسری شادی. نوکری پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں بیویاں نوکریاں نہیں کرتی. لیجیے, نوکری سے بھی ہاتھ دھوئے. گھر میں روز تعلیم یافتہ شاعر اور نقاد آتے. ماں بعد جدیدیت. بالکل, پوسٹ ماڈرنٹی یا پوسٹ ماڈرنزم. ہاں, یہ اس دور کا ایپسٹیم ہے. لیکن اس کو ابھی خود ڈیفائن ہونا ہے بھائی. جی حضور صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. فلسفے پکتے, شاعری بگھاری جاتی, اور ہم منطق کھاتے. بہت خوب, کیا نکتہ اٹھایا ہے. میں اس پر ایک مضمون لکھ رہا ہوں. ضرور, آپ اس بارے میں ہماری رائے ضرور لیجیے گا. میں امید سے تھی. 7واں مہینہ چڑھا تھا, درد شدید تھا اور بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی. لیکن میرے شوہر کے لیے کوک کے درد کے کوئی معنی نہیں تھے. اسے تو دنیا کے اور بڑے بڑے درد تھے. وہ مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر مشاعرہ پڑھنے چلا گیا. ہر زمانے کی ایک مخصوص ایپسٹیم ہوتی ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. اور اس کو ہم نیٹشے, ہائیڈگر اور سارتر میں بآسانی دیکھ سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح فرمایا. ارے بھائی, چاند بھائی نے بلایا, چلیں کیا؟ چلیں چاند بھائی. اپنے قمر جمیل, وہاں احمد ہمیش بھی ہوگا. ارے چلو, پھر تو مزہ آ جائے گا بھائی. اچھی محفل ہو. چلیے. ارے آپ کو دیکھیں گے, کتاب کی رونمائی میں نہیں آیا. ارے حضور, میں ذرا مزہ آ جائے گا. کیا چلائیے. آپ نے اس طرح کی محفل کبھی آئی؟ وہ علم کے نشے میں چور آنکھ چپکے بغیر چلا گیا. درد جب اور شدید بڑھا تو مالک مکان میری چیخیں سنتی ہوئی آئی اور مجھے اسپتال چھوڑ آئی. میری کوکھ میں بے پناہ درد اور ہاتھ میں 5 روپے تھے. بیٹا پیدا ہوا ہے. سسٹر 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 سسٹر, دیکھو دیکھو میرے بچے کو کیا ہوا ہے. بچہ تو مر گیا ہے. مر گیا؟ لیکن
اس نے آنکھیں تو کھولی تھی. ہاں لیکن اب مر چکا ہے. پانچ منٹ, بس 5 منٹ کے لیے میرے بچے نے آنکھیں کھولی اور کفن کمانے چلا گیا. میں نے مردہ بچے سے پہلی بات کی, تیرے باپ نے آج تک ایسا شعر نہیں کہا جسے تیرا کفن کہتے. پیدائش اور موت کے 1 گھنٹے بعد میرے پاس 5 روپے اور ایک مردہ بچہ تھا. میں گھر جانا چاہتی ہوں. گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں. تمہارے جسم میں زہر پھیلنے کا خطرہ ہے اور 105 بخار ہے. تمہیں ابھی یہی آرام کرنا ہوگا. نہیں, میں اسپتال میں نہیں رہ سکتی. میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں. تمہیں پیسے دیے بغیر تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. میں بھاگوں گی نہیں. میرا مردہ بچہ تمہارے پاس ہمارے. لاشا سکوں کے عوض رکھا گیا. جنم کے سکے تو مل گئے, موت کا سکہ نہ ملا. ثواب کماؤ اور اس بچے کی قبر کہیں بھی بنا دو. اس کی اصل قبر تو میرے من میں ہے. میں قدم قدم گھر پہنچی. جب پہاڑ ڈھہ جائیں گے اپنے ہی بوجھ سے. بھائی واہ بھائی واہ, کیا کہنے. جب پہاڑ ڈھہ جائیں گے اپنے ہی بوجھ سے. جب پہاڑ ڈھہ جائیں گے اپنے. بیٹا پیدا ہوا تھا, مر گیا. اچھا, کب, کیا ہوا. بچہ, بیٹا پیدا ہوا تھا, مر گیا. جب پہاڑ ڈل جائیں گے اپنے ہی بوجھ سے, سورج جل جائیں گے اپنی ہی آگ میں. واہ بھائی واہ, کیا کہنے. سورج جل جائیں گے اپنی ہی آگ میں. تب ایک آدمی دیکھ رہا ہوگا یہ منظر بیزاری سے. بیزاری کا کیا استعمال. میں اپنے دودھ کی, اپنے مردہ بچے کی قسم کھاتی ہوں کہ میں شعر لکھوں گی, شاعری کروں گی. شاید کبھی نہ کبھی اپنے مردہ بچے کو کفن دے سکوں. گھر سے ڈری ہوئی عورت کہیں نہ کہیں تو چلتی ہے, خواہ پیڑ کاٹے یا اونگی. میں نے اپنے شاعر شوہر کی تنخواہ کبھی نہیں دیکھی. ایک انڈسٹریل ہوم میں نوکری ڈھونڈ لی. گھر میں پہلے ہی کی طرح ہر شام محفلیں لگا کرتی تھی. ایک روز جب میں نوکری سے گھر پہنچی تو شاعر صاحب کے کئی دوست جمع تھے. بھائی واہ بھائی واہ, کیا کہنا. ارشاد ہو, دوبارہ ارشاد ہو. گھر سے نکل کر باہر آیا. بھائی واہ, کیا کہنا. گھر سے نکل کر باہر آیا, سورج سے سگریٹ سلگایا. بہت الگ, کیا خیال ہے. بڑی دیر سے آئی ہو سارا, ہم سب بھوکے بیٹھے.
भाई अब तो मेरी बीवी भी शायरी करती है। क्या बड़ा सफर नवाज है घराना आपका। क्या गया सूरज से सिगरेट सुलगाया। चांद को डाली पर से तोड़ा, चांद को डाली पर से तोड़ा, अजरा के बालों में लगाया। क्या गया मैं सिगरेट जला कर आता हूँ। शायरी की है। अरे हुजूर इसको बेहुदा शायरी कहते हैं। मुझे आपसे जरूरी बात करना है। जी फरमाइए। माचिस लीजिएगा। शुक्रिया। लेकिन पहले आप कसम खाइए कि आप बुरा नहीं मानेंगे। इसमें कसम खाने वाली कौन सी बात है? मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, आप भी अजीब बातें करते हैं। खा लीजिए ना कसम। अच्छा चले समझे खाली कसम। अब बताइए। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। आइंदा मुझसे ऐसी बात मत करना। सारा, तुम्हें ये शायर कैसा लगा? अच्छा है, स्मार्ट है, खूबसूरत भी है। चलो खाना खाएं। मैंने तो ऐसी ही बात को टालने के लिए कह दिया था। फिर हुआ ये कि एक दिन जब मैं दफ्तर से घर पहुंची तो शायर साहब और उनके कुछ दोस्त बैठे थे। क्या तुमने ये कहा था कि वो अच्छा शायर है, खूबसूरत भी है, स्मार्ट भी है? हाँ कहा था। सारा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक तलाक तलाक। तुम मुझे तलाक दे चुके? हाँ दे चुका। तो सुनो, मैं कसम खाती हूं कि मेरा तुम्हारे दोस्त के साथ कोई नाजायज ताल्लुक नहीं था। इस घर के 2 दरवाजे हैं, एक से तुम निकल जाओ या दूसरे से मैं निकल जाती हूं। सारा सारा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं, बस अब खत्म हो चुका। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। सारा मेरी बात सुनो। सारा मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। भूल जाओ उन बातों को। सारा बिल्कुल नहीं, मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे जाने दो सारा, अब छोड़ो इन बातों को। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं। सारा ने अलग मकान ले लिया और किराए पर रहने लगी, लेकिन इस दूसरे शायर से वो अपनी जान ना छुड़ा सकी। वो उसके पीछे लगा रहा कि वो उसी से शादी करना चाहता है। घंटों उसके घर के बाहर धूप में खड़ा रहता, कभी किसी के पास जाता, कभी किसी के पास जाता कि उसकी मदद करें और सारा को समझाएं। और वो अड़ा रहा कि किसी ना किसी तरह से उसे सारा से ही शादी करनी है। सारा, मेरी वजह से तुम्हारी तलाक हुई है, उससे शादी कर लो। नहीं, मैं अब शादी नहीं करना चाहती। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है।
मुझसे शादी कर लो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। क्यों करना चाहते हो तुम मुझसे शादी? मैं तुम्हें बेइंतहा चाहता हूं। अगर इतनी ही चाहत है तो शादी की क्या जरूरत? मान जाओ सारा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या तुम शादी के बगैर नहीं मानोगे? नहीं, हरगिज नहीं। तो इस तरह सारा की तीसरी शादी हुई। सारा जो सुख और प्यार की तलाश में थी, उसे उस नए घर में सिर्फ दुख ही मिले। उसे किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी, यहां तक के पड़ोस में जाने की भी नहीं। घर के सारे काम कराए जाते, गालियां दी जाती, मारपीट भी होती। सारा जब उम्मीद से हुई तो उसके शौहर ने उसे इतनी बेदर्दी से मारा कि बच्चा ज़ाया हो गया। उसी घर में उस पर पहली दफा पागलपन का दौरा पड़ा और वो दीवार फैलांग कर एक दिन वो घर छोड़ आई। फिर उसने बड़ी मुश्किलों से तलाक हासिल की और दोबारा शायरी करने लगी। मगर सारा की ज़हनी कैफियत बहुत नाजुक हो चुकी थी। उसकी अम्मा ने उसे कराची मेंटल अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवा दिया, जहां सारा को इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दी जाती। उसने बड़ी मुश्किलों से कागज़ कलम हासिल किए और लिखने लगी। आखिरकार अस्पताल से छुट्टी हुई। सलाखों का ताला खोला गया और मैं दरवाजे के बाहर। अस्पताल में जो औरतें दाखिल थी सब मेरी सहेलियां बन चुकी थी। मेरे जाने पर रोने लगी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो कि सारा अब तुम असली पागल खाने में जा रही हो। सारा अपनी माँ के पास चली गई और उसकी माँ ने अपने सर का बोझ हल्का करने के लिए सारा की एक शादी और करवा दी एक जाहिल अनपढ़ लड़के से। ये सारा की चौथी शादी और इस शादी का अंजाम भी वही हुआ जैसे पहले 3 शादियों का। सारा शायरी तो अच्छी करती है, लेकिन दुपट्टा लेने की सूझबूझ नहीं है इसे। इसमें कोई तमीज नहीं है। सारा अच्छी औरत नहीं। ये दिन चाल के पकड़े जाने वाले मैं शायरी करती रहूंगी, शायद कभी ना कभी अपने मुर्दा बच्चे को कफन दे सकूं। सारा लिखती रही, शायरी करती रही। सारा के लिखने की वजह से उसके घर वाले उसे नफरत करने लगे। जब देखो नाच गाना शोर शराबा करती रहती है ये। कहीं इसका असर हमारी बच्चियों पर ना हो जाए। अखबारों और रिसालों में हमें सुर्खियां ना बना देना। अरे खानदान की इज्जत तो मट्टी में मिला दोगी। देखो अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ख्याल करो। इज्जत इज्जत थू। इज्जत की बहुत सी किस्में हैं। घूंघट, थप्पड़,
گندم عزت کے تابوت میں قید کی بیخیں ٹھوکی گئی ہیں. گھر سے فٹ پاتھ تک ہمارا نہیں, عزت کے نیزے سے ہمیں داغا جاتا ہے. کوئی ایک رات ہمارا نمک چکھ لے تو ایک زندگی ہمیں بے ذائقہ روٹی کہا جاتا ہے. میں قید میں بچے جنتی ہوں. جائز اولاد کے لیے زمین کھلنڈری ہونی چاہیے. تم ڈر میں بچے جنتی ہو, اسی لیے آج تمہاری کوئی نسل نہیں. تم جسم کے ایک بند سے پکاری جاتی ہو. تم کس کنبے کی ماں ہو؟ ریپ کی, قید کی, بٹے ہوئے جسم کی, یا اینٹوں میں چنی ہوئی بیٹیوں کی؟ بازاروں میں تمہاری بیٹیاں اپنے لہو سے بھوک گونتی ہیں اور اپنا گوشت کھاتی ہیں. یہ تمہاری کون سی آنکھیں ہیں؟ یہ تمہارے گھر کی دیوار کی کون سی چنائی ہے؟ تم نے میری ہنسی میں تعارف رکھا اور اپنے بیٹے کا نام سکہ رائج الوقت. میدان میرا حوصلہ ہے, انگارہ میری خواہش. ہم سر پہ کفن باندھ کر پیدا ہوئے ہیں, کوئی انگوٹھی پہن کر نہیں. کوئی انگوٹھی پہن کر نہیں جس کو تم چوری کر لو گے. تاریخ لکھی جو مردوں نے, تاریخ لکھی جو مردوں نے, ہیں کتنے ادھورے باب اس میں. گم ہو گئے وقت کی گرد میں جو, وہ تم کو پھر سے لکھنا. Thank you. Thank you. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز پہ, اس موضوع پہ جو ہم نے پیش کیا, اس پہ ہم لوگ کچھ گفتگو کریں. جلدی سے کرسیاں لگا دیں. اس کے لیے میں بلاؤں گی ڈاکٹر ہما غفار کو اسٹیج پہ. سوری, میں آپ لوگوں کا تعارف تو کروا دوں. آئی ایم سو سوری. سارا کا رول کیا نینا نے, ربیہ کا کردار پیش کیا عطیہ کا کردار پیش کیا ربیہ چودھری نے, معاف کیجیے گا. انجلین میڈم ازوری کا بھرتناٹیم رقص کر رہی تھی, اور سابیتا پروین قاسم کا کتھک رقص کر رہی تھی. یہ ہے انوار, ایمن, عمران,
محمود اور مشتبہ نے اقبال کا رول پیش کیا اور وجدان نے مولانا شبلی اور سارے میرے ساتھ لگے اور ہمارے